کرولوس اور ریحان کی قسط نمبر 11 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور یقین مانیے اس بار واقعی دھماکہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جو کچھ اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے وہ سب سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جب پچھلی قسط میں عثمان غازی کی موت دکھا دی گئی اور برسا کی فتح بھی دکھا دی گئی تو اب آگے ایسا کیا بچا جو ناظرین کو انگیز رکھ سکے، لیکن اس ٹریلر نے سب کو چپ کرا دیا ہے اور اب جا کر سمجھ آئی کہ ہم کوئی معمولی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک تاریخی شاہکار دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مارتی اجیوگلو کی پرفارمنس دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آ رہا کیا یہ واقعی وہی مہارت ہے جسے مداحوں نے پچھلی 10 قسطوں میں گالیاں دیں۔ ان کی اداکاری، ان کی شخصیت، ان کا روبو دبدبا، ہر چیز اتنی شاندار ہے کہ اب وہ فلائیوز کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اصل میں کمی تھی ڈائریکشن میں، اسکرپٹ میں، جو اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ کیمرہ اینگلز میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تو آپ نے پچھلی قسط سے ہی دیکھنا شروع کر دی تھی، لیکن آنے والی قسطوں میں اس نے بھی کہیں زیادہ شاندار ہونے والی ہے کیونکہ اب نیا اسکرپٹ شروع ہو رہا ہے۔ اب کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آنے والی قسط میں اورحان بیگ کے خلاف ایک خطرناک سازش رچی جا رہی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہوگا دمیر خان، جو کہ کراسی بیگ کے قبیلے سے ہے۔ وہ سوچے گا کہ جب اورحان بے نے برسا فتح کر لیا ہے تو اب وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، چنانچہ تیمور تاس اور بلگار مل کر ایک خطرناک چال چلیں گے۔ اسپورچا کو قتل کر دیا جائے اور ان کا الزام اورحان بے پر لگا دیا جائے، لیکن پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورحان بے اسپورچا خاتون کو بچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ اس چال کو ناکام بنا دیں گے۔ دشمن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس شیر سے ٹکر لی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسپورچا اور اورحان کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ رائے کے مطابق اسپورچا اورحان بے سے محبت کرنے لگے گی اور ان کی شادی قسط نمبر 14 یا 15 میں ہو جائے گی۔ اب شاہین شاہ بے کی کہانی اب واضح نہیں ہو رہی کہ وہ تیمور تاش سے اتحاد کرے گا یا پھر اپنی رنجشیں بھلا کر اورحان بے کا ساتھ دے گا۔ دمیر خان تو اوپر سے اورحان کا ساتھی بنے رہے گا لیکن نیچے سے غداری کرے گا اور دشمنوں سے اتحاد کر لے گا۔ دشمن کی کہانی ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں اس کی موت ہو جائے گی، لیکن حالات اس طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ اگر دشمن کو مار دیا گیا تو حلیمہ خاتون پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ اگر فلاویوز اور فاطمہ کے راز کی بات کریں تو ٹریلر دیکھنے کے بعد اب یقین ہو گیا ہے کہ آنے والی قسط میں یہ راز کھل جائے گا۔ فاطمہ خاتون فلاویوز کی حقیقت جان لے گی اور جب فلاویوز کئی قبیلے میں یگت کے ساتھ لڑائی کرے گا تو فاطمہ خاتون اسے روکتے ہوئے کہے گی کہ تم ایک سردار کے بیٹے پر کس طرح ہاتھ اٹھا سکتے ہو، خاص کر کے اگر وہ میرا منگیتر ہو۔ فلاویوز کا دل ٹوٹ جائے گا اور فاطمہ خاتون بھی اندر سے بکھر جائے گی۔ یہ راز جاننے کے بعد وہ بیچاری نہ ادھر کی رہے گی اور نہ ادھر کی۔ ٹریلر میں سروز کی موت کے سین بھی نظر آئے ہیں جہاں اورحان بے نے اسے تیر مارا ہے۔ فلاویوز اس میں اورحان بے کی مدد کرے گا اور اسے مکمل یقین ہو جائے گا کہ اس کے باپ کا قاتل عثمان بے نہیں بلکہ یہی سروز تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں جو پرچم تاریخ کے مطابق ملتے ہیں وہ بھی آنے والی قسط میں کئی قبیلے میں نظر آئیں گے۔ نئے پرچموں نے کئی قبیلے کو مزید رنگوں سے بھر دیا ہے اور کہانی کو نیا جیون دے دیا ہے۔ ٹریلر میں دمیر کو ایک بڑی لڑائی میں دکھایا گیا ہے جو شاید ڈاکوؤں یا لٹیروں کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ اورحان بے کا سپاہی نکلے تو آگے چل کر یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مارتی اجیوگلو کو نئے کپڑے، نیا لباس اور نئی پگڑی دے دی گئی ہے۔ وہ بالکل تاریخ کے مطابق ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین بالکل اسی انداز میں رہا کرتے تھے۔ یہ پگڑی بہت خوبصورت ہے اور اورحان بے کے چہرے پر جچ رہی ہے۔ ٹریلر میں ایک منگول ایرجی اورحان بے کے سامنے بڑبڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیمور تاس یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو اورحان بے نے اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا میں عثمان بے کا بیٹا سلطان اورحان ہوں۔ اب اورحان کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی لگ گیا ہے۔ ویسے اگر ڈرامہ سیریز کا نام کرولوس اورحان کی جگہ سلطان اورحان رکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بزدیک نے شروع میں یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا خرچہ کرے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح کرولوس عثمان کا سیزن 6 حلیمہ کے راز پر ختم کیا تھا، اسی طرح اس سیزن کو بھی فلاویوس اور فاطمہ کے راز پر کلوز کر دیں گے، لیکن ناظرین نے اچھا کیا کہ بزدیک کو سانس تک لینے کی اجازت نہیں دی اور ریٹنگ گرا دی۔ ترکوں نے جو کام کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اگر ریٹنگ اس حد تک نہ گراتے تو ڈرامہ سیریز کبھی بھی اتنا اچھا نہ بن پاتا۔
दीवान में भी नई तब्दीली देखी गई। अब सरदार अपनी तलवार अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि एक सिपाही के पास होंगे जो झिरके के दौरान तलवार उठाए खड़ा रहेगा और दूसरी तरफ एक सिपाही तीर उठाए खड़ा रहेगा। ये तब्दीलियां बहुत अच्छी लग रही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये सुल्तान फातिह सीरीज की कॉपी है, लेकिन हकीकत यह है कि तारीख के मुताबिक भी ऐसा ही हुआ था। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बिल्कुल इसी अंदाज में रहते थे और सबसे पहले इसका दीवान बुरहान बे ने ही कायम किया था। अलाउद्दीन बे ने भी इनकी बहुत मदद की थी। नई फौजें कायम की गई। बहुत जल्द यानी चरी फौज का क्याम भी होने वाला है। अब दुश्मन इत्तेहाद कर चुके हैं, लेकिन बुरहान बे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। इनके पास पुरसा है, ताकत है और अब बुरहान बे को गिराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।